ارے امریکہ اور یورپ میں اللہ اکبر جن ملکوں میں دہریت تھی، جہاں سے خدا کا نام مٹانے کی اسکیمیں بنا کر سارے عالم میں اللہ کے نام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، آج اللہ جل شانہ نے ان ملکوں میں دعوت کا کام شروع کیا۔ ہماری جماعت گئی تھی پیرس فرانس میں، یہ دنیا کا سب سے خوبصورت ملک اور پیرس سب سے خوبصورت شہر ہے، جہاں تمام برائیوں کے اڈے ہیں۔ ایک مسجد تھی، ظہر اثر کی 2 نماز ہوتی تھی، باقی بند ہو جاتی، وہ آفس کی طرح۔ وہیں کے شیخ حمامی تونس کے رہنے والے ہمارے ساتھ آئے تھے جماعت میں، انہوں نے سنایا کہ ہم کمانے کے لیے پیرس میں آئے تھے، جمعہ کو چھٹی نہیں ملتی تھی، اتوار کے دن ہم جمعے کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ عالم ہیں، تونس میں دارالعلوم زیتونیہ ہے، زیتونیہ، اس سے فارغ عالم ہے یہ حمامی، عالم ہوئے، کمانے کے لیے پیرس میں گئے، جمعے کی نماز اتوار کو پڑھتے تھے۔ وہ بھی کیسے؟ بیوی بچوں کے ساتھ جاتے، پکنک مناتے، کھاتے پیتے، آخری میں آتے 2 رکعت پڑھاتے تھے۔ لیکن جب دعوت کی محنت شروع ہوئی، اللہ جل شانہ نے حالات بدل دیے۔ اب ہم 3 سال پہلے گئے وہاں تو ماشاءاللہ 2000 پرانے آدمی جمع تھے، جنہوں نے 4 مہینے دیے، 4 مہینے لگائے ہوئے 2000 ساتھی تھے۔ چلہ دینے والے کو مجلس میں آنے کی اجازت نہیں، وہ خدمتوں میں تھے، اطراف ہاؤس میں، کھلانے میں، صفائی میں۔ ان 2000 نوجوانوں میں دیکھ کر کے رشک آتا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ کسی دارالعلوم کے فارغ شدہ بڑے بڑے مفتی و قاضی ہیں۔ ان کا جھبا، ان کا صافہ، ان کی سنتیں، اہتمام اور ان کا رونا اور راتوں کو دل ملانا۔ جب ان سے پوچھا کہ یہ کس مدرسے سے ہو، کہاں کے شیخ ہیں، تو وہاں کے امیر صاحب نے کہا یہ شیخ ویخ کچھ نہیں ہے، یہ وہ نوجوان ہیں جن کی راتیں کلبوں میں گزرتی تھی، شراب خانوں میں گزرتی تھی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، دعوت کی محنت سے ان کی راتیں سجدوں میں گزر رہی ہیں۔ میرے دوست بزرگ اور بھائیوں، حالات اللہ نے بدل دیے اور بدلتے چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں رہے گا جہاں خدا اسلام داخل نہ کر دے۔ خدا ہماری ان بد نصیب آنکھوں کو وہ دن دکھا دیں۔ اب تک تو امت کی بدحالی سنتے چلے آ رہے ہیں، خدا امت کی خوشحالی بھی سنا دیں، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ ہو کر رہے گا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی۔ خدا کرے ہمارے ہاتھوں یہ کام ہو جائے، ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، ہم اس کے لیے محنت کر لیں، دنیا کے چپے چپے میں اور کنارے کنارے میں پڑھ کے اللہ کا نام بلند کریں، اللہ کے نبی کی سنت و شریعت کو زندہ کریں، اللہ کے نبی کی بے چینی اور بے قراری کو لے کے پھرے، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ خبریں سنیں گے کہ قوموں کی قومیں، علاقے کے علاقے، ملک کے ملک اللہ کی اطاعت میں آ جائیں گے، اللہ کی غلامی تسلیم کریں گے اور دین و شریعت پر چل کر اپنی آخرت بنائیں گے۔ اس کے لیے سب سے گزارش ہے، سب نیت کرو انشاءاللہ جب تک جیئیں گے دعوت کا کام کریں گے اور سارے عالم میں پھریں گے انشاءاللہ۔ ہر ملک کے ماس تو ملک خدائے ماس، جو کچھ اللہ کے ملک ہیں جہاں بھی ہیں وہ سب ہمارا ہی ملک ہے اور ہماری محنت کا میدان ہے۔ میرے دوست بزرگوں بھائیوں، اس کے لیے کہتے ہیں علماء 1 سال کے لیے ہمت کریں، سال تو یہ آہستہ کہہ رہے ہیں، ورنہ حضرت مولانا الیاس یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے 3 سال لگاؤ، 3 سال، 1 سال ہندوستان میں یہ دل سے جتنے بت بیٹھے ہیں ہندوستان کے سب نکل جائیں، اور 1 سال عربستان میں ان کی خوبیاں اور صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے وہاں منتخب کیا رسول کو، وہ حاصل کرنے، پھر ان صفات کے ساتھ 1 سال عربستان انگلستان میں لگاؤ، باطل کی کھوپڑی پہ بیٹھ کے باطل کو دعوت دو، خدا باطل کو پھوڑے گا، اس کے دماغ سے بھیجا نکال لے گا، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، اللہ پاک اس کے بھیجے کو نکالیں گے اور باطل کو توڑیں گے اور باطل کو پاش کریں گے، خدا پاک اسلام کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ اس کے لیے دوستو بزرگ اور بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکلیں اور پھر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان حالات کو بناتے چلے جائیں گے، جتنے حالات کا، جتنی دنیا کا بگاڑ ہے، فساد ہے، اللہ اس کو دور کر دیں گے۔
ایک عالم نے ماشاءاللہ کھڑے ہو کے ہمارے ایک بزرگ سے پوچھا کہ ہم بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں بھائی، درس و تدریس کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ بھی دین کا کام ہے، تعلیم ضروری ہے کہ تبلیغ ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے بھائی؟ تو حضرت نے فرمایا کھانا ضروری ہے کہ پانی ضروری ہے؟ سوچ کے بولو کیا ضروری ہے؟ کھانا، پانی کے بغیر جی لو گے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کا دونوں ضروری ہیں۔ جب کھانا بھی ضروری، پانی بھی ضروری، تعلیم بھی ضروری، تبلیغ بھی ضروری، یہ بھی حضور کا مقصد ہے، وہ بھی حضور کا مقصد ہے، اس میں شک کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ ایک کام کو کوئی ہلکا سمجھے تو اس نے حضور کے کام کو، سنت کو ہلکا سمجھا ہے۔ جو حضور کی سنت کو ہلکا سمجھے گا اللہ حفاظت فرمائے، وہ تو کفر ہے، کفر۔ ایک بڑے سے بڑا فریضہ چھوڑ دیں اللہ اسے معاف کریں گے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، چھوڑ دیا، لیکن کسی کام کو ہلکا سمجھے، اس کی تحقیر کرے، یہ کفر، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کفر کرنا، یہ بھی ہے، کرنا وہ بھی ہے۔ تعلیم بھی حضور کا مقصد ہے، تبلیغ بھی حضور کا مقصد ہے، دونوں ہی کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تبلیغ کے کرنے والے کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے جو بڑے زبردست تعلیم تھی، مستجاب الدعوات تھی، بڑے اولیاء اللہ اور صاحب نسبت تھے، اور خلیفہ تھے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف پڑھاتے تھے، ترمذی شریف پڑھاتے تھے، زبردست عالم تھے جن کی کڑھن سے اللہ نے ساری دنیا میں کام پہنچایا۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب 30 سال تک بخاری شریف پڑھائی اور اس کے حاشیے لکھے ہیں۔ زندگی پوری تعلیم و تعلم میں گزری، دعوت کا کام ساتھ ہے۔ یہ علماء کے ہاتھ سے اللہ نے شروع کرایا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اب بھی علماء کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اور جو اس میں شریک ہوں گے اللہ پاک ان سے سارے عالم کا کام لیں گے۔ ارے ان حضرات نے بھی وہی بخاری مسلم پڑھی جو ہم نے پڑھی، ان سے اللہ نے سارے عالم کا کام لیا تو ہمارے سے نہیں لیں گے؟ فرق یہ ہے کہ نیت کرنی ہے، قدم اٹھانا ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سارے عالم کی نیت کی، اللہ نے سارے عالم کا ثواب دیا، سارے عالم میں استعمال کیا۔ ہم بھی سارے عالم کی نیت کریں گے، اللہ جل شانہ سارے عالم کے لیے قبول کریں گے۔ ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری تھے، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے قریب سے، وہ کہتے تھے دارالعلوم دیوبند سے میں فارغ ہوا اور اول نمبر پر پاس ہوا، سب سے زیادہ نمبر میرے ہیں، اور بمبئی میں آ کر میں نے ایک امامت قبول کر لی، ایک مسجد میں قرآن پڑھاتا تھا بچوں کو اور تفسیر سناتا تھا، نماز پڑھاتا تھا۔ جماعت والے آتے تشکیل کرتے تو میں حسب معمول علماء کی عادت کے مطابق میں بھی کہتا تھا یہ بھی تو دین کا کام ہے، میں بھی تو دین کا کام ہی کر رہا ہوں، کیا حرج ہے؟ خیر وہ آتے تھے، یہ کہتے تھے۔ ایک دن ایک بڑے میاں انہی کے خاندان برادری کے آئے، بے تکلف، کہنے لگے مولوی صاحب ایک ذرا مسئلہ بتائیے۔ کیا ہے؟ کہا ایک ڈاکٹر ہے وہ علاج کر رہا ہے، کسی کے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، کانسی ہے، زکام۔ اتنے میں ایک عورت آئی، چیختی چلاتی روتی ہوئی، وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور خون کا قے ہو گیا ہے، وہ بے ہوش ہے، ذرا چل کے دیکھ لیجئے، وہ آ نہیں سکتا، میں لا نہیں سکتی۔ ڈاکٹر کہتا ہے میں یہاں علاج کر رہا ہوں، مجھے فرصت نہیں ہے۔ تو بڑے میاں نے پوچھا مولوی صاحب سے کہ ڈاکٹر کو جانا چاہیے یا یہاں علاج کرنا چاہیے؟ تو مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے بڑے جوش میں کہا اس پاگل ڈاکٹر کو فوراً جانا چاہیے، جان بچانا فرض ہے۔ ارے سر میں درد، پیٹ میں درد تو بعد میں بھی علاج ہو سکتا ہے، اس کی تو جان جا رہی ہے۔ تو بڑے میاں نے تسلی سے کہا مولوی صاحب جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، یہ ابھی مکلف نہیں ہے، کل مکلف بنیں گے۔
جو لوگ آج بغیر کلمہ نماز کے بوڑھے بوڑھے مر کے قبروں میں جا رہے ہیں، ان کا ایمان بچانا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اب مولوی صاحب کہنے لگے یار بات تو ٹھیک ہے، اچھا ذرا چلو میرا چلہ لکھو. ہم نے خود بیان میں سنا، وہ خود کہتے تھے 40 سال ہو گئے اب تک میرا چلہ پورا نہیں ہوا. اور پھر کہنے لگے میں کوئی فخر کے طور پر نہیں، تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہتا ہوں، اگر میں بمبئی میں رہتا بے شک 100-200 بچے مجھ سے قرآن پڑھ لیتے، 10-20-50 آدمی صحیح راستے پر آ جاتے، ایک محلے میں میرا کام ہو جاتا. لیکن تبلیغ میں لگنے کی برکت یہ ہوئی، کہا تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، پورے 6 بر اعظموں کے ہر ملک میں میرا فیض پہنچا ہوا ہے. آج دنیا کا کوئی ملک اور خطہ ایسا باقی نہیں ہے جہاں میری بات اور میری مثالیں نہ بیان کی جاتی. دیکھا آپ نے، یہ ہمارے زمانے کے ہمارے موجودہ ساتھیوں میں سے ہوں گے. وہ رہتے مسجد میں بے شک کچھ بچے قرآن پڑھ لیتے، کچھ نمازی بن جاتے، کچھ ماحول ٹھیک ہوتا، بے شک ٹھیک ہوتا. لیکن اللہ کے راستے میں نکلے تو کیا ہوا؟ 7 بر اعظم میں اللہ نے بات پہنچا دی. بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، روکنا کسی کو نہیں ہے. آپ درس سے تدریس کرو، آپ وعظ و ارشاد کرو، تصنیف و تعلیف کرو، جو آپ کے جی میں ہے، دین کی خدمت کرو. سب دین کی خدمت ہے، سب کا اجر و ثواب ہے. لیکن میرے دوستوں، اس دعوت کے ساتھ کریں گے اللہ سارے عالم کا ثواب دے. اس کے لیے ہمت کرو، ارادے کرو. اللہ پاک پورے عالم کے لیے آپ کو قبول فرمائے. اللہ آپ کے اولاد و نسلوں میں دین کے سچے داعی پیدا فرمائے. اب ذرا ہمت کر کے بولو، ایک سال کے لیے کون تیار ہے؟